بھارت نے حملہ کیا تو مکمل جنگ ہوگی، پاکستان مقابلے کے لیے 200% تیار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک اعلان۔ وزیر دفاع کا برطانوی ٹی وی کو دھماکہ خیز انٹرویو، صاف کہا بھارت کے ہر اقدام کا بھرپور اور تگڑا جواب دیں گے۔ دنیا کو ایٹمی طاقتوں کی جنگ کے نتائج پر فکر مند ہونا چاہیے، ذرا سی بے احتیاطی سے کشیدگی کا بدترین نتیجہ نکل سکتا ہے۔ خواجہ آصف کے انٹرویو نے بھارت میں آگ لگا دی، ٹی وی سکرینز پر صفحے ماتم بچھ گئی، مودی کے پالتو میڈیا کی چیخو پکار جاری۔ مودی کے منہ کو خون لگ گیا، پہلگام حملے میں اپنے ہی لوگوں کی بلی چڑھا دی، 10 منٹ میں درج FIR نے فالس فلیگ آپریشن کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پہلگام حملہ دوپہر 1:50 سے 2:20 تک جاری رہا۔ حملے کا مقدمہ 10 منٹ بعد ہی درج کر لیا گیا۔ FIR درج کرنے کا وقت دوپہر 2:30 بجے ہے۔ پہلگام پولیس اسٹیشن جائے وقوع سے 6 کلومیٹر دور ہے۔ پرچہ کٹوانے والا جامع تحقیقات کر کے جائے وقوع سے 6 کلومیٹر دور تھانے میں 10 منٹ میں پہنچ گیا۔ تراشے ہوئے پاکستان مخالف الفاظ بھی شامل کرا دیے۔ FIR میں دہشت گردوں کی اندھا دھند فائرنگ کا ذکر، بھارتی حکومت اور میڈیا ٹارگٹ کلنگ کا راگ الاپتا رہا۔ غزہ کے قاتل اور گجرات کے قصائی کا گٹھ جوڑ بے نقاب، پاکستان کے خلاف مہم جوئی کے لیے اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر آمد۔ بھارت کے آشیرواد سے سری نگر میں 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار پہنچ گئے۔ مقبوضہ وادی میں موجود اسرائیلی اہلکار تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں۔ مودی سرکار پہلے ہی مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی طرز پر نسل کشی کر رہی ہے۔ اسرائیل اور مودی کا گٹھ جوڑ عالمی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا۔ In Indian illegally occupied Jammu and Kashmir condemns the orchestrated and malafide campaign by the Indian government to malign Pakistan. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. I give the floor. پانی بند کیا تو اعلان جنگ تصور ہوگا، سینٹ میں بھارت کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ منظور۔ دہشت گردی پر مودی سرکار کے احتساب کا مطالبہ، پاکستان پر پہلگام حملے کا الزام مسترد کر دیا گیا۔ بھارت بدنیتی پر مبنی مہم چلا رہا ہے، سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں ہو سکتا، قرارداد کا متن۔ پاکستان کی آرم فورسز پوری طرح تیار ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہماری طرف کو میلی آنکھ سے کوئی کوشش کی تو اس کو جواب اسی طرح ملے گا جیسے ان کو ماضی میں جواب ملا۔ اٹاری اپنا بند کیا تو ہم نے فیصلہ کیا کل کہ واگا بارڈر جو ہے وہ اس کو فوری طور کے اوپر بند کر دیا جائے گا۔ جو ویزے ہیں انڈینز کو، سارک ویزے جو ہیں، ہم نے بھی اس کو کل فیصلہ کیا کہ وہ کینسل ہو جائیں گے۔ آبی معاہدے کی معطلی اعلان جنگ ہے، پانی پاکستانی عوام کی لائف لائن ہے، بھارت کو ماضی سے بھی تگڑا جواب ملے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مودی سرکار کو دو ٹوک پیغام، ایوان کو بتایا گزشتہ روز اس معاملے پر 26 ممالک کو بریفنگ دی، پاک فوج ملک کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ پوچھ لیں، ان کے بھی دریا کچھ دوسرے ممالک سے ملتے جڑتے ہیں، برہما پترا بھی وہاں کہیں اور سے آتا ہے، وہ اچھی طرح سوچ لیں۔ ہم نے بہت جنگیں دیکھی ہیں، کوئی مس ایڈونچر کرنا ہے اور کوئی آپ نے تماشے کرنے ہیں پاکستان کے ساتھ، یاد رہے پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے۔ پاکستان کے اندر پکڑا گیا ہے سرونگ ملٹری آفیسر، کلبھوشن یادو اٹیلین نہیں تھا جی، نہ وہ برسل سے آیا تھا۔ یہ جو واقعہ ہوا اور اس کا الزام پاکستان پہ لگانا، یہ اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے جس میں کہ انہوں نے بغیر کسی تردد کے الزام پاکستان پہ لگا دیا۔ وہ خطہ جس میں کہ 7.5 لاکھ فوج موجود ہے، اس کی موجودگی میں اس قسم کا واقعہ ہونا ان کی کمپیٹنس پہ بڑا سوالیہ نشان پھیلاتا ہے۔ دشمن ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا نے ہمارے ساتھ ہمیشہ دشمنی کی ہے۔ سینٹ میں حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر، شبلی فراز نے کہا بھارت کو متفقہ پیغام جانا ضروری تھا، قرارداد کی حمایت کر کے فرض ادا کیا۔ شہری رحمان بولی ہر دہشت گردی کے خلاف ہیں،
پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ ایمل ولی خان نے کہا کہ جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، بھارت میں امن کے حامی آواز اٹھائیں۔ پانی کی دستیابی کا تحفظ یقینی بنائیں گے، پانی روکا تو پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ معاہدہ عالمی بینک کی ثالثی میں ہوا، از خود دستبرداری کی کوئی شک نہیں، مہم جوئی پر فروری 2019 جیسا جواب دیں گے۔ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ، کہا بھارت سیاسی مقاصد کے لیے دہشت گردی کرتا ہے، بھارتی رویے سے امن کو خطرہ ہے، جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ صدر آصف زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ محسن نقوی نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت نے اقدامات اور فیصلوں کو سراہا، کہا قوم سلامتی کمیٹی کے اقدامات کے ساتھ ہے، کمیٹی نے قوم کی امنگوں کی ترجمانی کی، بھارت کے غیر منطقی اقدامات کا کوئی جواز نہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان پر حملے کی غلطی کی تو آخری بھارتی کو بھی مزہ چکھائیں گے، وفاقی وزیر رانا تنویر کا دو ٹوک پیغام، کہا پاک فوج دنیا کی بہترین اور پروفیشنل ہے، افواج پاکستان کی صلاحیت پر کسی کو شک نہیں ہے، الزام تراشی بھارت کا وتیرہ ہے، سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا بھارتی سیاسی سٹنٹ قرار دے دیا۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی تائید، کہتے ہیں فیصلوں سے قوم کا حوصلہ بلند ہوا، دفاع وطن کے لیے قوم ایک صف میں ہے، بھارت ناکام سیکیورٹی کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہا ہے، قوم بھارت کو منہ توڑ جواب دے گی۔ کل پورے ملک میں 26 اپریل کو ہڑتال ہوگی، ہڑتال پر تمام تاجر تنظیمیں متحد ہیں، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اعلان، کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد حالات زیادہ خراب ہوئے، بھارت کی ہر چیز میں اسرائیل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے امریکہ، یہ ٹرائی کا خوفناک کھیل کھیل رہا ہے۔ مدھیہ پردیش میں پہلگام سیزن 2، بھارتی فضائیہ اپنے ہی عوام کی دشمن بن گئی، لڑاکا طیارے نے شیو پوری میں آبادی پر بم گرا دیا، ہر طرف تباہی کے مناظر، مکانات ملیامیٹ ہو گئے، بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ۔ مودی سرکار جنگی جنون میں مبتلا، مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اور جبری زیر حراست 2 سے 3 پاکستانی شہری جموں جیل سے غائب کر دیے گئے، غیر قانونی زیر حراست پاکستانیوں کو کسی بھی مضموم کارروائی میں استعمال کیے جانے کا خدشہ، بھارت کی بدنام زمانہ ایجنسیوں کے پاس 2003 سے 56 بے گناہ پاکستانی غیر قانونی طور پر قید ہیں۔ بھارتی ہٹ دھرمی ایئر لائنز کے گلے پڑ گئی، پروازوں کے اخراجات میں کروڑوں روپے کا اضافہ، پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز میں بحران پیدا ہو گیا، بھارتی پروازوں کو منزل پر پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے اضافی وقت اور فیول درکار، بھارتی نائب صدر کی خصوصی پرواز کو نیو دہلی سے اٹلی جاتے ہوئے تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت نے جنگ کی تو معیشت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا، سابق سپریم کورٹ جج مرکنڈے کاٹجو نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں بھارتی جرنیل ٹی وی چینلز پر بکواس کر رہے ہیں، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں۔ مرکنڈے کاٹجو نے پلوامہ حملے کے بعد کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی۔